تمام با محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور محشر نو آواز آمنی نظراں جھکا لو، محشر نو آواز آمنی نظراں جھکا لو، کیوں کہ والد دل کے آیا نے دستار فاطمہ، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ اور شاعر نے بہت ہی کمال کا شعر لکھا، شاعر کیا لکھتا ہے کہ زبیب بے کے صدقے زبیب بے
صدقے زمانے بر میں عزت پا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. کہیے سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. کیوں کہ درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. اور حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی. ایک بار جی سے ہو گئی ناراض فاطمہ، درِ زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. اسپیکر لے لو پتر ہوتے پھر مائے کتنے کو ہیں. ٹھہر جو یار، آسم شاہ جی اگے آ جائے، شاہ صاحب نے اگے جگہ دے بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صاحب توڑی لوڑ لنگ جو لنگ توڑی لوڑ ہوتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است کہ آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است. بلا تخیر بلا تمہید آج دی تقریب سعید جس طرح کہ پہلی غلطی سارے اس بات کو واقف ہو، آج 10ویں سالانہ، کتنویں 10ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال، جس طرح میں سپیکر تے کہنا ہوں میں شان آن بان جان اس بستی دی پہچان محفل اللہ پاک دے فضل و احسان دے نال 10ویں سالانہ محفل پاک اپنی پوری رونق دے نال مکمل ہو رہی ہے. اور باہر ساری تیاریاں مکمل سن، تو سارے خبر ہے موسم دی خرابی دے باعث، لیکن اتنی امید نہیں سی. ماشاءاللہ کافی لوگ چلے گئے، لیکن اجے زیادہ تشریف فرماؤ. تہاڈا ایتھے آمنے دا شکریہ، تہاڈے آمن دے نال محفل سجی. اللہ پاک تہاڈے کرم سجا دے، رزق عزت اور برکت دے نال. میں سب تو پہلا شکریہ ادا کرنا قبلہ سبزہ والا شام جناب پیر سید ہارون الرشید شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی. آپ بڑی مہربانی فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی تے آپ سارے کل تشریف لے آئے. اپنی بہت ساری مصروفیات کے باعث آپ
بہت دور گئے سن لیکن اتوں آپ سیدھے پھر سارے کو تشریف لے آئے نے. یہ بڑی لمبی کہانی ہے. بہرحال آپ کا شکریہ. آپ دے نال آون والے تمام مہمان علماء کرام جڑے اتنے تشریف فرما نے انہوں کا بھی شکریہ. اور اہل قریہ جدوں بھی آواز دیتی میں سویرے کہہ رہا سا سائی بند کر دیں یار. جدوں بھی آواز دیتی ہے بھی محفل سجانی ہے تعاون کرو سائی بند کر دیں. جس طرح نعرے لا لا کے خطبہ دا یا نقیب محفل دا سا بند کیتا ہے. بڑا شکریہ بزرگاں دا بابیاں دا ماما بہنا بیٹیاں دا قابل احترام قابل عزت ماما بہنا بیٹیاں دا زیادہ شکریہ جڑیاں اس وقت محفل وچ بھی تشریف فرمان. حضرات محترم انشاءاللہ بس تھوڑی دیر تو بعد قبلہ پیر صاحب دا انہاں دی مرضی دے مطابق خطاب ہوئے گا جتنا چاہن گے اور اس تو بعد قرآن دازی عمرہ شریف. یہ اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال انسان محفل چمدا ہے. اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال اسلام. اللہ پاک سانو اسی طرح آخری دم تک محفل سجان دی توفیق بھی عطا فرمائے اور آخری دم تک کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منان دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور والا ایک روایت میں اگلے دنوں دی خدمت پیش کیتی سی کہ آج فی زمانہ توجہ ہے سارے دی فی زمانہ اس زمانے دے وچ اس وقت دے وچ تے علامہ غلام حسن صاحب تشریف فرما سن پیر صاحب دے نال آپ دی نظر کر رہے ہیں. حضرت اس وقت دی میں گل سنان لیا کہ اج علماء کی کر دیں. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی تے ابو لہب دی لونڈی سویبیہ یا سوبیہ انہیں جا کے مبارکباد دیتی. سارے سنے ہیں نا ہاں جی. تے یہ بھی پڑھے جے تبت یدا ابی لہب و تب تبت یدا ابی لہب و تب یہ بھی پڑھے جے ابو لہب ہاں جی. تے ابو لہب نے ایک انگلی کی تسی انج ہاں جی ایک انگلی وجا تو خوشخبری دیتی ہے سرکار دی آمد دی خوشخبری دیتی ہے چل جا تنو آزادی ہے. تے او مولوی جڑے نے او اے روایت بیان کرتے ہیں اور کہندے نے بھی او ابو لہب جڑا ہے انہوں اج بھی شاید دودھ تے واوا کچھ دے وچوں آندا ہے تے سوار دے سوارے او چنگ لیندا اتھوں تے چنگ کے تے سکون پا لیندا ہے تے کہندا بھی 7 دہاڑیاں دا عذاب 6 دہاڑیاں دا بھول جاندا ہے تے پھر اگوں عذاب ہوندا تے 6 دن گزردے تے پھر او آ جاندا ہے تے پھر چنگ لیندا ہے ہاں جی. تے او ایک انگلی جڑی ہے ابو لہب دی او لے کے یہ تک بیٹھے نے اور پوری دنیا پھردے نے پہ اور اس ایک انگلی دا ذکر ہر جگہ کردے نے. لیکن جدو جناب ابو طالب دی واری آمدی ہے ابو لہب دی ایک انگلی تے انہاں نوں یاد ہے لیکن ابو طالب دے جناب 40 سال بھولے بیٹھے ہاں جی. ایک انگلی میں لائیو چل رہا ہے میں گل کر رہا کوئی خطرہ نہیں. ڈرائیں گی بلا کسے ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں ہاں جی. رات محترم ایک انگل نو لے کے پوری دنیا پھردے نے پہ. ابو لہب دی انگل چنگی لگی نے پھاڑ لئی نے. ابو طالب دا دامن جنہ دے پوترے کون نے حسن و حسین جنہ دے بیٹے کون نے علی المرتضی شیر خدا جنہ دی بہو دا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. او یار او ویکھو تے صحیح او ایک انگلی پڑھ کے گھومدے پے نے تے حضرت ابو طالب دے 40 سال بھولے بیٹھے 40 سال بھولے بیٹھے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس خاندان دے نال محبت دی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تخیر قبلہ پیر صاحب دی خدمت عرض کرنا کیونکہ اگر چھڑ گئی تھی بات لمبی ہو جائے گی. اللہ پاک سانو سارے نو آخری دم تک اسی طرح میلاد مصطفیٰ منانے دی توفیق عطا فرمائے. حضور دے یاراں حبداراں وفاداراں گھر والیاں در والیاں اور حضور دے صحابہ اہل بیت دی عزت و توقیر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں میرے مرشد کریم حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ بوکن شریف جنہ دی دعا دے نال میں تواڈے کولے 10 سال خدمت دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. 10 سال پور اللہ دے فضل و کرم دے نال اے محفل پاک شروع کیتی تواڈے انہاں بھائیاں دے تعاون دے نال جڑی انتظامیہ بیٹھی ہے تواڈے تعاون دے نال. لیکن اے 10 سالہ جڑا پروگرام کمپلیٹ ہو رہا ہے انہاں دی دعا دے نال اور انہاں دے فیض دی سرپرستی دے وچ شروع کیتی.
آپ فرماندے لوگوں سنو، صحابہ اکرام دی محبت ساڈا ایمان ہے. صحابہ اکرام دی محبت ساڈا کی ہے؟ ساڈا. صحابی کون ہوندا ہے؟ جنہیں دیکھ کے مصطفیٰ نو کلمہ پڑھیا ہوئے تے پھر او دے اوتے ہی ہاں جی اے صحابی دا مقام ہے. صحابی دا مقام جڑا ویکھے کلمہ پڑھے او دے تے جائے صحابی، تے جڑا پیدا ہی مصطفیٰ دی گود دے اندر رہے. ہاں اوئے او یارو یاد رکھنا، اہل بیت او زی قدر زی احترام دی شان ہستیاں نے جڑے صحابی بھی نے تے اہل بیت بھی نے. کیا علی صحابی نہیں؟ کیا حسن صحابی نہیں؟ حسین صحابی نہیں؟ سیدہ زہرا صحابیہ نہیں؟ اے صحابیہ بھی نے تے اہل بیت بھی نے. اے صحابیہ بھی نے تے اہل بیت بھی نے. میں اگلے دن میں آگئی گل میں عرض کر دینا، اگلے دن میں عرض کیتا سی کہ جناب ابو طالب ایک دن بیمار ہو گئے نا. بابا سارے میں حضرت ابو طالب دی محبت اور عقیدہ پیش کر لیا. ایک دن بیمار ہو گئے نا تے جناب بچے چپ میں گل وائنڈ اپ کرنا. بیمار ہو گئے توجہ تے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کول بیٹھے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان کہندے نے اے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا کہندے سو تہاڈا رب بڑا قادر تے کریم ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بھتیجے میری طبیعت خراب ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑی درد ہوتی ہے، میرے جسم میں بڑی لاغری ہے، کمزوری ہے. بھتیجے تو اس سے کہنا، تو اس سے کہنا مجھے ٹھیک کر دے. اب اس کو کہنے کی ضرورت ہے؟ جو نماز میں یوں کرے تو آیت آ جائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. محبوب تو جس کی طرف منہ کرے گا ہم اسے کعبے کی شان سے نواز دیں گے. محبوب جس کی طرف تیرا چہرہ ہو جائے گا، تو جس کا انتخاب کرے گا ہم اسے کعبہ بنا دیں گے. بھتیجے تو اس سے کہنا، تو اس سے کہنا تیرے چچے کو بڑی تکلیف ہے، وہ تجھے ٹھیک کر دے. محبوب نے یوں نظر اوپر کی نا ہیں تو ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ جو اٹھ نہیں سکتے تھے، عقیدہ سن اس کا، ایک انگلی لے کے گھومنے والے 40 سال پسے پشت ڈال کے اس کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے سن. ہماری محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. حضرات محترم ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب سن عقیدہ اس کا، اس کریم کا، وہ جو کریم ابن کریم پہ بھی اپنے کرم کا نزول کرتا تھا نا، وہ جو جب تک محمد نہ آئے بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا نا، اس کریم کی باتیں سن. وہ کریم کھڑا ہوا نہ کھڑے ہو کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تھا تو نے کہا تھا کہ تو اس کو مانتا ہے. وہ جو یار میں نے سنا تھا تو نے کہا تھا تو اس کو مانتا ہے. ابو طالب تو یہ دیکھ کے کہہ رہا ہے وہ تجھے مانتا ہے. ابو طالب یہ دیکھ کے کہہ رہا ہے وہ تجھے مانتا ہے. ذات محترم ابو طالب مصطفیٰ کا انتخاب ہے. او مصطفیٰ کے انتخاب پہ انگلیاں اٹھانے والوں، جو مصطفیٰ کے انتخاب پہ انگلیاں اٹھائیں، مصطفیٰ پہ اٹھائیں، ان کے لیے قرآن کی آیتیں آتی ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اس سے پہلے کہ تمہاری انگلیاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، بچاؤ اپنی دنیا بھی، عاقبت بھی، آخرت بھی. تبت یدا ابی لہب وتب تلاوت نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرات محترم ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. واللہ باللہ تاللہ جنہیں ان سے محبت نہیں. اس لیے صحابہ کا جو میں عرض کر رہا تھا، میرے مرشد کامل، میرے پیر کامل حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کا پیغام، جن کا یہ فیض چل رہا ہے، آپ کا پیغام، آپ کا حکم، آپ کا عقیدہ، آپ کا وجدان، آپ فرماتے ہیں لوگوں صحابہ کی محبت
ہمارا ایمان ہے. بولیے سارے کیا ہے ہمارا؟ صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے. انتہا کر دی اس مرد درویش نے یہ کہہ کے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی بھی جان ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کی بھی جان ہے. ہمیں اس ولی کامل سے پتہ لگا کہ ایمان کے اندر بھی جان ہوتی ہے, اس کی بھی روح ہوتی ہے, ہر شے کی روح ہوتی ہے. وہ درویش کہہ رہا ہے لوگو اہل بیت کی محبت ایمان کی بھی جان ہے. اولیاء سے محبت اہل سنت کی پہچان ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. علامہ قمر شہزاد چشتی صاحب حق ادا کر دیا. ایک شعر آپ سے دعا لیتے ہوئے اور شاہ صاحب کے حوالے مائک. ایمان ابو طالب میں جو شک کرتے ہیں جسے مولا علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا. شاہ جی آپ سے دعا لیتے ہوئے جسے مولا علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا. چشتی صاحب مینوں ہی سنے ذرا ہیں. جسے مولا علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو جنہیں خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. جسے مولا علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں, کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو جنہیں خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. کیونکہ بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے. بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تے سیداں دی دید رکھ لے. یزید ہے تینوں ڈھیر پیارا تے پیدا نامی یزید رکھ لے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی فخر السادات گلشن سادات کے مختبول آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید ہارون شاہ صاحب بخاری زیب و زینت تاستان عالیہ بوکن شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرماتے ہیں. شاہ صاحب بڑی محبت والے ہیں. حضور نار میں شاہ صاحب کا استقبال کریں. کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنا ڈھلا نعرہ نہیں جنہ سونا سید اتنا سونا نعرہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اب آپ تشریف رکھیں. آل نبی اولاد علی پیر سید ہارون شاہ صاحب بخاری زیب و زینت آستان عالیہ بوکن شریف. بڑی خاموشی دے نال آپ دا خطاب سماعت فرماؤ اور پھر فوراً انشاءاللہ قرآن دازی ہوئی. جنہ دیاں پرچیاں رہ گئی کولے رکھو, قرآن دازی تو پہلے لے کے پھر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے عزیز دوستو بھائیو, مجھے امید نہیں تھی کہ مسجد میں اس وقت تک اتنے دوست بیٹھے ہوں گے, اور مجھے یہ بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے ذوق کے ساتھ ذکر مصطفیٰ سن رہے ہوں گے. ان دونوں چیزوں پہ میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پوری انتظامیہ کو میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے 10 سال پہلے جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تب بھی میں آیا تھا. آج 10 سال مکمل ہو گئے, آج بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں.
اپنے ایک مزاحیہ بات ہے، اس کے بعد میں تقریر کیا کرنی ہے، بس چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایسا میں رستے میں آ رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا جب مجھے 10 سال پہلے انہوں نے بلایا تھا نا، قسم اودو کوٹ میر سے آنا تو علاوہ منو کوئی نہیں سی بلاندہ، ٹھیک ہے۔ آج میں مغرب سے لے کے ابھی تک یہ 5ویں تقریر کرنے لگا ہوں، 5 دنی ہیں، 5 دنی نسبت سے چل رہی ہیں۔ میں نے انہیں کہا یہ سچی بات ہے، یہ کہ وہ کہ آپ کہیں یہ پیر صاحب کی گستاخی، پیر صاحب خود آپ کو بتا رہے ہیں اور حقیقت بات ہے۔ اور ہم پورا 1 ربیع الاول سے لے کے 14 ربیع الاول تک میرے دوست ادھر بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، نہیں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہے ہم 1 ربیع الاول کو انتظار کریں، یار 14 کیوں نہیں ہم دی ہے ابھی، چلے ہم بھی کسی پروگرام میں چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا گھر ہے، میں چاہتا تھا اس دفعہ غیر حاضری ہو جائے، لیکن میرے خیال میں جس بندے کا گھر ہوتا ہے اس کی حاضری ضرور بنتی ہے، تو میں پھر آپ کی محبت اور چاہت میں حاضر ہو گیا۔ اور دوسری چیز، قبلہ نے جو بات کی، یہ بھائی میرے نقیب صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دن پہلے میری تھوڑی ان کی ناراضگی چل رہی تھی۔ محترم آج جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں نا، آپ نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تو بات پتہ کیا ہے یار، میں مسکرا اس لیے رہا تھا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں کرتا نا تو یہ کہنے اپنے دادے دا تذکرہ کرتا پہ، لیکن انہوں نے کیا نا تو انہی سے پوچھے ثبوت کہاں ہے تو کبوت کہاں ہے تو تبوت کہاں ہے۔ ہمیں اتنا پتا ہے جہاں بھی جاؤ گے مصطفیٰ کے آگے جو سینہ تان کے کھڑا ہوگا اسے حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں چیز ہے کہ وہ کیا ہستی، کلمہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ تم پڑھو۔ میں کہتا ہوں جو ایمان کے قائل نہیں، اللہ پاک انہیں اسی پہ موت عطا فرمائے، میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں تو ایمان کا قائل ہوں نا۔ میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، معبد کا ہر انسان تذکرہ ربیع الاول میں کرتا ہے۔ معبد کا بڑا مقام ہے، کیا مقام ہے؟ ہجرت کی رات جب آقا غار یار خلیفہ اول کے ساتھ پہنچے، معبد نے کہا میرے گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، آپ نے فرمایا یہ بکری میرے پاس کرو۔ آقا نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ لگایا، یہ آپ کا مسئلہ ہے اختیار کتنا ہے، مجھے تو تاریخ نے اور حدیث نے یہ جملے دے دی عمران بھائی، جیسے ہی آقا نے یوں ہاتھ لگایا نا، جس بکری کے اندر دودھ نہیں تھا میرے رب نے اس کے اندر دودھ جاری فرما دیا تھا۔ اتنا سا اختیار ہے، اب تم جانو تیرے نصیب جانے کے اختیار تم کس کو کہتے ہو۔ آپ چلے، جب معبد کا آمد گھر میں آیا، آگے پوچھا ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے گھر کے اندر سے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے۔ کہا کہ ایک ہستی آئی تھی، بڑا خوبصورت تھا، غلام ساتھ تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے، کدھر سے آئے کدھر چلے گئے۔ چلے ایسے کر لیتے ہیں کہ فرضی اس کا نام رکھ لیتے ہیں، آج کے بعد اس ہستی کو مبارک کہہ کے ہم نے پکارنا کرنا ہے۔ کیا کہہ کے پکارنا کرنا ہے؟ معبد نے مصطفیٰ کو جب مبارک کہا تھا نا، اس وقت میرے آقا کی عمر 53 سال تھی۔ میں نے کائنات کے بڑے سے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کیا حضور کو پہلی دفعہ کسی نے مبارک کہا؟ کہا نہیں، ایک اور ہستی تھی۔ پھر میں نے طریق کو کھنگالنا شروع کیا، اچانک میری نظر پڑ جاتی ہے جب میرے اور آپ کے آقا کی عمر 12 سال تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، حضرت ابو طالب بیٹھتے نہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بچوں اٹھو، اس کو لے کے آؤ جس کی وجہ سے ابو طالب کے گھر میں برکت ہو جاتی ہے، وہ دسترخوان پہ پہنچتا ہے، دسترخوان پہ برکت ہو جاتی ہے۔ میں جملہ آپ کو یہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اور معبد کی قسمت پہ بھی میں ناز کرتا ہوں، کیونکہ اس نے 53 سال کی عمر میں مصطفیٰ کو مبارک کہا تھا، جس نے مصطفیٰ کو 12 سال کی عمر میں مبارک کہہ کے پکارا تھا، اسے حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اب کون سا آپ پڑھتے ہیں یہاں جمعے والے دن مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، سارے بتائیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، پڑھتے ہیں اور کبھی جا کے یہ ابھی سب کی جو ہے نا دادی اماں کہہ لیں یا اماں کہہ لیں، گوگل ابھی نکالیں،
میں جو اشعار پڑھنے لگا ہوں دیوانے ابو طالب کے نہ ہوئے، آپ مجھے اتار کے نیچے پھینک دیجئے گا. آپ کہیں کہ کیسے بول دیا ہے؟ جاؤ ابھی گوگل پہ نکالیے گا. او کائنات والو، رب نے مصطفیٰ کا نام احمد رکھا تھا، مصطفیٰ کے جد امجد نے آپ کا نام محمد رکھا تھا. لیکن جب آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب نے ایسے کافروں اور مشرکوں کو بتایا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کافر اور ہوتے ہیں، مشرک اور ہوتے ہیں، ابو طالب اور ہوتے ہیں. یہاں کھڑے ہو کے آپ نے صدا لگا کے کہا فَإِن فَقَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى هُوَ الْمُصْطَفَى هُوَ الْمُصْطَفَى. کائنات والو، جسے تم آج محمد کہتے ہو، یہ آج کے بعد محمد نہیں بلکہ کائنات والے اسے مصطفیٰ کہہ کے پکارا کریں گے. تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اگر تم کہو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ذرا اس کا عقیدہ جا کے پڑھیے گا جس نے مصطفیٰ کو پہلی دفعہ مصطفیٰ کہا ہے. میرا رب اس کو کتنی برکتوں کا نزول فرماتا ہوگا. تو یہ اب میلاد بھی دیکھ لینا بھائی، میلاد نہیں پورا ہوتا حلیمہ سعدیہ کے بغیر، کہ ہو جاتا ہے. آپ کے سارے خطیب حضرات دوست بھائی پڑھتے ہیں مبارک. ہم سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. میری ماں کے، میرے والد، میرے نانا حضور کی جس نے بھی نوکری کی، ہم اس کے خادم ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے. لیکن میں جملہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، او یارو، جس نے 20 منٹ مصطفیٰ کی نوکری کی ہے اسے ام معبد کہا جاتا ہے. جس نے 4 سال مصطفیٰ کی نوکری کی ہے اسے حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. اور جس نے 45 سال مصطفیٰ کی نوکری کی ہے اسے حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ کتنی برکتیں کرتا ہوگا. اب رب اس سے زیادہ راضی کسی سے کیا ہو؟ سن رہے ہیں میرا جملہ اب ضائع نہ ہونے دیجیے گا. رب اس سے زیادہ قمر بھائی کیا راضی ہو؟ اس سے زیادہ رب کیا راضی ہو؟ جس سے راضی ہو جائے اسے ہی تو علی المرتضیٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیتا ہے. نکالیے گا، پڑھیے گا، اس سے قد آور بیٹا آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا. بھائی جب بچے چلتے ہیں نا، میں نے اگر کوئی 2 جملے اچھے کہے نا تو آپ نے کہنا یار کیا اس کے ابے نے تربیت کی ہے. جب علی نے خیبر کو اکھاڑا تھا نا، سب نے دیکھ کے کہا تھا واہ اس کے اندر سے خون کس ہستی کا چل رہا ہے. وہ وہی ہستی ہے جس نے شیب ابی طالب پہ کھڑے ہو کے حضور کے لیے اپنے بچوں کے بستر پہ، حضور لیٹتے تھے، معمول جا کے کبھی پڑھ لیجئے گا، میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا قائل نہیں. جب اپنے بچوں کو لٹاتے، کبھی عقیل، کبھی علی، کبھی